دعوت سخن دینا چاہتا ہوں جن کا بیان ایمان افروز، دل نشین، انقلاب آفرین جیسی خصوصیات کا حسین گلدستہ ہوا کرتا ہے، جو بیک وقت بہترین عالم، فکر مند مبلغ، قابل قدر ناصح اور اعلیٰ درجے کے ادیب بھی ہیں۔ میری مراد شیخ الحدیث جامعہ امام ابو حنیفہ مکہ مسجد حضرت مولانا نجم اللہ عباسی صاحب ہیں، جن کو میں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ نام اس کا ملت بیضا کے پروانوں میں ہے، یہ بہر صورت عظیم الشان انسانوں میں ہے۔ ولولہ اسلام کا اس کی رگوں میں ہے روا، ولولہ اسلام کا اس کی رگوں میں ہے روا، لرزہ اس کی فکر سے باطل کے ایوانوں میں ہے۔ برسر مائک حضرت مولانا نجم اللہ عباسی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد رحمه الله تعالى: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه، آمين۔ قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم۔ انتہائی قابل قدر حضرات علماء کرام، حضرات مشائخ، اساتذہ، عزیز طلباء، طالبات اور میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مبارک تقریب ختم بخاری کی حضرت مولانا نیاز اللہ صاحب زیدہ مجدہ کی محنت کاوش اس علاقے میں، اس مسجد اور اس ادارے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت و مقبولیت و محبوبیت عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب جلیل جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال میں مکمل کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا آغاز انما الاعمال بالنیات کی حدیث سے کیا۔ سب سے پہلی حدیث امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات کہ اپنے نیتوں کو درست رکھیں اور مقصود اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان اور کتاب العلم اور کتاب الصلاۃ اور زکوٰۃ اور بیعات اور نکاح اور ساری زندگی کے جتنے مسائل ہیں
اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان سب کو ذکر فرمایا۔ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے مہمان محترم اور اس مجلس کے ہمارے سب سے بزرگ شخصیت حضرت شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کی لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اپنی نیت کو درست رکھو، اور ہمیشہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کا جذبہ انسان میں ہوگا تو وہ انسان کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد یہ پوری کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حضور کی زندگی کا نام ہے۔ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں، اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی اور آپ کا عمل سنت کے مطابق ہوگا تو یہ دو چیزیں آپ کی مٹی کو سونا بنانے والی ہے، آپ کے ہر عمل کو نورانی بنانے والی ہے۔ آپ کا پانی پینا ہو، آپ کا چلنا ہو، آپ کا بولنا ہو، آپ کا سونا ہو، آپ کا جاگنا ہو، عبادات و ذکر و اذکار بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر آپ کا چلنا پھرنا، بولنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ان دو میں نیت درست رہے اور اتباع سنت رہے تو امام بخاری آخری باب وزن اعمال کا لے آئے کہ آپ کے اعمال بڑی وزنی ہوں گے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اختتام کتاب التوحید اور رد علی الجہمیہ سے کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ علماء ہمیشہ توحید کا درس دیتے رہیں اور باطل پر رد کرنا کبھی نہ چھوڑیں، تاکہ مسلمان باطل کے بطلان کو پہچان سکے اور باطل کے دھوکے میں نہ آ جائے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ عزیز طالبات، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ فتنے جس طرح مردوں میں آ رہے ہیں، عورتوں کی طرف اس سے بھی بڑھ کر فتنے آ رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان فتنوں سے مسلمان خواتین کی حفاظت کرنا۔ تو امام بخاری نے توحید پر ختم کیا، کتاب التوحید آخری کتاب لائے، اس بات کو بتانے کے لیے کہ قرآن کریم کا اختتام بھی سورۃ الاخلاص پر ہوتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور وہ توحید ہے۔ ہمارے اساتذہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ قرآن کریم مضمون کے اعتبار سے سورہ اخلاص پر ختم ہو گیا، سورہ فلق اور سورہ ناس تو دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کر رہا ہے، مضمون قرآن کریم کا آخری توحید ہے۔ تو امام بخاری نے بھی اختتام کتاب التوحید پر کیا، اس لیے کہ ہمارے استاذ مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری جس طرح حدیث کا امام ہے اور جس طرح حدیث میں مہارت رکھتے ہیں، اسی طرح امام بخاری قرآن کے بھی اور تفسیر کے بھی بڑے امام ہیں، اور جس طرح گہری نظر احادیث پر ہے اسی طرح گہری نظر امام بخاری کے قرآن کریم پر بھی ہے۔ اس لیے امام بخاری جب بھی باب قائم کرتے ہیں تو وہاں قرآن کریم کی آیت کو لاتے ہیں۔ آخری باب قائم فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قرآن کریم کی آیت کو پیش کر دیا، اس بات کو بتانے کے لیے کہ قرآن و حدیث ایک ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آپ کو پیغمبر کی احادیث کا سہارا لینا پڑے گا۔ اس لیے آج دنیا میں ایک بہت بڑا فتنہ منکرین حدیث کا ہے۔ یہ منکرین حدیث در اصل منکرین قرآن ہے، لیکن قرآن سے انکار نہیں کر سکتے، تو انہوں نے یہ باتیں بنانا شروع کر دی کہ بھئی یہ حدیثیں تو بعد میں لکھی گئی، کتابی شکل میں تو آج بھی چھپ رہی ہے، لیکن احادیث تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھی، صحابہ کرام سے مروی ہے۔ تو امام بخاری قرآن کی آیت کو لا کر بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث یہ ایک چیز ہے۔ آخری باب قائم فرما دیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور بتا دیا کہ دیکھو تمہارے اعمال بھی تولے جائیں گے، تمہاری گفتگو بھی تولی جائے گی۔
جو میں کہتا ہوں زبان سے اور جو میں کرتا ہوں اپنے دیگر اعضاء سے، یہ تمام حرکات اور یہ تمام اقوال یہ میرے تولے جائیں گے قیامت کے دن ترازو میں۔ پہلے زمانے میں یہ اعتراض ہوتا تھا کہ بات کیسی تولی جائے گی، گفتگو کو کیسا تولا جائے گا؟ تولا جائے گا تو کسی وزنی چیز کو، گھڑی کو تولا جائے گا، قلم کو تولا جائے گا، اسپیکر کو تولا جائے گا، اس کتاب کو تولا جائے گا، لیکن یہ گفتگو کیسی تولی جائے گی؟ لیکن یہ اعتراضات اب ختم ہو چکے ہیں۔ جدید تحقیقات نے ثابت کر دیا کہ انسان کے بخار کو نظر نہیں آتا، لیکن بتا دیتا ہے کہ 99 ہے، 100 ہے، اوپر ہے، نیچے ہے۔ تو اگر وہ درجہ حرارت بدن انسانی کا بتا رہا ہے، گاڑی کے ٹائر کی ہوا نظر نہیں آ رہی لیکن اس کو وزن کر کے بتا رہا ہے، تو میرا اللہ ہمارے اعمال تولنے پر اس سے زیادہ قادر ہے۔ آگے امام بخاری نے فرمایا قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ۔ امام مجاہد کبار تابعین میں سے ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے کبار تلامذہ میں سے ہے۔ امام بخاری نے امام مجاہد کا قول نقل کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یاد رکھیے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں تابعین اور فقہاء و صحابہ کے اقوال کو لینا پڑے گا۔ یہ جو بعض لوگ اشکال کر لیتے ہیں کہ یہ تو صحابی نے فرمایا ہے، یہ تو تابعی نے فرمایا ہے، تو امام بخاری کے بخاری سے جب آپ حدیث نقل کرتے ہیں، امام بخاری جیسا محدث یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم اس علم کے حصول میں اکابر کے محتاج ہیں، صحابہ کے محتاج ہے، تابعین و تبع تابعین کے محتاج ہے، اکابر کی تشریحات کے ہم محتاج ہے۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں کہتے ہیں امام مجاہد کا قول یہ ہے کہ قسطاس عدل کے معنی میں ہے، انصاف کے معنی میں ہے، ترازو کے معنی میں ہے۔ تو اس سے امام بخاری ہمیں صحابہ و تابعین اور کبار علماء و فقہاء سے جوڑنا چاہتے ہیں کہ یاد رکھیے گا تشریح اپنی نہ کیجئے گا، اپنے مشائخ کی تشریح اور ان کے اقوال کو لے کر امت کے سامنے پیش کیجئے گا۔ میں امام بخاری ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں قال مجاہد، کہ امام مجاہد نے یہ کہا ہے، ورنہ امام بخاری یہ کہہ سکتے تھے کہ میرے نزدیک اس کا یہ معنی ہے، لیکن یہ اکابر پر کمال اتباع کا نام ہے کہ اکابر پر اتباع کیا۔ جنہوں نے اکابر پر اتباع کیا، جنہوں نے اپنے اساتذہ پہ اتباع کیا، جنہوں نے اپنے مشائخ پہ اتباع کیا، اللہ نے ان کے علم و عمل کو چمکا دیا جیسے امام بخاری کو چمکا دیا۔ آگے امام بخاری حدیث نقل کرتے ہیں حدثنا احمد بن اشکاب۔ ہمارے استاذ مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ امام بخاری کی یہ کتاب صرف احادیث صحیحہ کا مجموعہ نہیں ہے، احادیث صحیحہ کے مجموعے کے ساتھ ساتھ امام بخاری نے اس میں علمی نکات جو جمع کیے ہیں وہ بڑے لاجواب ہیں۔ مثلا یہ آخری حدیث ہے، امام بخاری کی کتاب ختم ہو رہی ہے، آخری حدیث امام بخاری اپنی آخری استاذ کی لائے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے کہا آخر من لقیتہ بالمصر احمد بن اشکاب، میرا آخری استاذ جس سے مصر میں ملاقات ہوئی تھی وہ احمد بن اشکاب ہے۔ حالانکہ یہ حدیث سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی یہ جو روایات ہے کلمتان حبیبتان، امام بخاری نے دو جگہ اور بھی بخاری میں نقل کی، کتاب الدعوات میں بھی نقل کیے اور کتاب الایمان میں بھی نقل کیے، وہاں اور اساتذہ سے نقل کیے، لیکن یہاں اختتام پر اپنے آخری استاذ کو ذکر کیا۔ اچھا، پھر ایک اور عجیب نکتہ ہمارے استاذ فرماتے تھے کہ آخری حدیث اللہ تعالیٰ کے حمد کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے شکر کی، سبحان اللہ و بحمدہ، تو امام بخاری نے انتخاب بھی اس استاذ کا کیا جن کے نام میں بھی حمد ہے، اس لیے کہ اس کا نام احمد ہے۔ آگے چل کر یہ حدیث آخری صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عجیب نکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے زیادہ پیغمبر سے حدیث نقل کرنے والا محدث ہے۔
اور صحابہ میں سب سے بڑا فقیر بھی ہے۔ کسی نے کہا، بخاری میں یہ روایت ہے کہ ابو ہریرہ تم نے تو حضور کے ساتھ 3 سال گزارے تھے، اس لیے کہ سن ہجری 7 میں غزوہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے، تو 8 9 10 11 کے اوائل میں حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، تو 3 سال تم حضور سے رہے اور تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 5374 روایات نقل کرتے ہو۔ اتنی روایت کسی صحابیہ نے نقل نہیں کی۔ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 20 سال رہا، 18 سال رہا، شروع سے 22 23 سال رہا، 15 16 سال رہا، 10 12 سال صحابہ رہے، اور تم 3 سال میں سب سے آگے نکل گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا 2 باتیں ہیں، 2 باتیں ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ انصار مدینہ کے باغات تھے اور مکہ کے مہاجرین کی مارکیٹ اور بازار تھے۔ ابو ہریرہ کا نہ بازار تھا، نہ دکان، نہ مکان، نہ زمین، نہ زراعت، کچھ بھی نہیں۔ کنت الزم صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو لازم کر لیا تھا، پکڑ لیا تھا۔ احضر ما لا یحضرون، میں حاضر ہوتا تھا جہاں صحابہ نہیں ہوتے تھے، عام لوگ نہیں ہوتے تھے، کام پہ چلے جاتے تھے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا۔ صحبت، صحابی بھی صحبت سے نکلا ہے۔ مشائخ کی صحبت ہوگی تو سب کچھ حاصل ہوگا۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دعا دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں روایات سنتا تھا، بھول جاتا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، آپ نے ایک دن مجھے بلایا اور ایک چادر مجھے دی، فرمایا اپنے سینے سے لگا لو۔ فرمایا اس کے بعد پھر ابو ہریرہ کبھی حدیث بھولا نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے مسلمان ماؤں بہنوں، اگر شیخ کی اور استاذ کی صحبت ہوگی اور نمبر 2 ان کی توجہ اور دعائیں ہوگی، بندہ وہاں نکل جائے گا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 3 سال گزارے لیکن امام المحدثین بن گیا۔ حدیث کی کوئی کتاب تو دور کی بات ہے، کسی کتاب کا کوئی صفحہ شاید ایسا نہ ہو جس پہ ابو ہریرہ کی روایت نہ ہو۔ امت کو اتنا بڑا نفع ابو ہریرہ نے پہنچایا، کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام بخاری نے آخری حدیث یہ نقل کی، اس بات کو بتانے کے لیے عزیز طالبات، عزیز طلباء، کہ اگر تم علم میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہو، علم کے اندر مہارت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اپنے شیخ اور استاذ کو پکڑ لو، ہٹنا نہیں۔ پھر اس کو نہیں دیکھنا کہ میں بھوکا ہوں کہ پیاسا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے بھوک لگ جاتی تھی، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن میں نے حضور کی مجلس نہیں چھوڑی۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث ابو ہریرہ نے امت کو پہنچائی، سب سے زیادہ نفع امت کو ابو ہریرہ نے پہنچایا رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ پیغمبر کی صحبت سے چمٹے رہے۔ وقت کم ملا لیکن ہٹے نہیں، دن رات صبح شام۔ اگر طلباء اور طالبات کامیابی چاہتے ہیں، اپنے ادارے سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے مشائخ سے چمٹے رہو، وہ علم ملے گا کہ آپ نے سوچا نہیں ہوگا۔ ہمارے استاذ مفتی احمد الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ، جب ایسی آخری تقریب ہوتی تھی تو یہی فرمایا کرتے تھے کہ عزیز طلبہ، ایک نصیحت جو ہمیں ہمارے اساتذہ نے کی اور ہمیں ہمارے مشائخ نے کی، اور وہ نصیحت یہ ہوتی تھی کہ سب کسی نہ کسی شیخ سے اپنا تعلق رکھو، اس لیے کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں کوئی بھی بغیر شیخ کے زندگی نہیں گزارتا تھا۔ اسی لیے اللہ نے ان کے علم و عمل کی نافعیت کے چشمے صرف اس ملک میں نہیں پوری دنیا میں چلا دیے کہ وہ مشائخ کے ساتھ مربوط چلتے ہیں۔ ابو ہریرہ آخری حدیث نقل کرتے ہیں، امام بخاری بتانے کے لیے
کہ اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے، اپنے ادارے سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے جڑے رہو، لیکن صرف ویسی جڑے نہ رہو، ایسے جڑو کہ ان کے اندر سے تمہارے لیے دعا نکلے۔ دعا بولنی نہیں پڑتی، خدمت کرنی پڑتی ہے، دعا اندر سے نکلتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے ہیں، عبداللہ ابن عباس چھوٹے سے ہیں، حدیث کے الفاظ بخاری کی، نام الغلیم، بچوڑا سو گیا، بچوڑے ادشو حضرت میمونہ کے گھر میں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کو دیکھ رہے کہ کیا کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے، انہوں نے کہا بھی تو وضو کریں گے، فوراً برتن بھر کے پانی کا لا کے رکھ دیا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ آپ باہر آئے، آپ نے دیکھا برتن میں پانی ہے، فرمایا یہ پانی کس نے رکھا؟ کہا یہ عبداللہ نے رکھا۔ حضور نے کہا اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اسے قرآن کا علم دے دے۔ تو ابن عباس امام المفسرین بن گئے، امام المفسرین بن گئے۔ تو دعائیں اپنے اساتذہ سے لینی پڑتی ہے، ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے، ان کے صحبت میں رہنا پڑتا ہے۔ نہ استاذ ہمیشہ رہتا ہے، نہ شیخ ہمیشہ رہتا ہے، نہ ماں باپ ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن ان کی دعائیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ یہ تو کچھ عرصے میں چلے جاتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں، لیکن خوش نصیب بیٹا، خوش نصیب شاگرد، خوش نصیب مرید اپنے مشائخ، اساتذہ، والدین کی خدمت کر کے ان کے اندر سے دعائیں لے کر نہ صرف اپنی زندگی، اپنے نسلوں کی زندگی کو روشن کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو امام بخاری آخری حدیث میں لائے کہ ایسا بننے کی کوشش کرو گے، علمی دنیا میں خدا تمہیں کمال دے گا۔ اور آخری حدیث، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری بھی ختم بخاری کی آخری حدیث مشائخ کے طرز پہ لا رہے ہیں کہ اہل مشائخ سے لوگ وظائف سیکھتے ہیں، تو ان مشائخ کے پاس جانا جو آپ کو سنت کے مطابق وظائف سکھائے۔ اور امام بخاری بھی وظیفہ دے رہے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ ہمیشہ اس ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو آباد رکھو۔ اور آخری نصیحت طلباء کو، طالبات کو، اور ہم سب حاضرین کو، اور اپنے سب پڑھنے پڑھانے والوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ ہمیشہ ذکر کا اپنے آپ کو عادی بنا کے رکھنا۔ اگر زبان ذکر کی عادی ہوگی، اگر زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا اور دل میں اللہ کا شکر ہوگا تو تمہارا راستہ کہیں رک نہیں سکتا۔ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اللہ نے نبی کے بارے میں فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح نہ کرتے اور میرا ذکر نہ کرتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہوتے، لیکن اس ذکر نے انہیں دنیا میں بھیج دیا۔ عزیز دوستو، کوئی بیماری کی پیٹ میں ہے، کوئی قرض کے پیٹ میں ہے، کوئی پریشانی کے پیٹ میں ہے، کوئی کسی غم کے پیٹ میں ہے، کوئی کسی پریشانی کے پیٹ میں ہے، جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، ہم مختلف تکالیف کے پیٹ میں، اللہ نے فرمایا ان سے نکلنا ہے تو میرا ذکر کرو۔ امام بخاری بھی یہی بتا رہے ہیں، دنیا کی پریشانیوں سے بچنا ہے، اللہ کے ذکر کا اپنے آپ کو عادی بنا کے رکھو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔